انشأنا لکم بہ، بس پیدا کیے ہم نے تمہارے لیے، بہ ساتھ اس پانی کے، ساتھ اس کے، یعنی پیچھے پانی کا ذکر ہے نا، ساتھ اس پانی کے کیا پیدا کیے، جنات باغات، من نخیل کھجوروں سے، واعناب اور انگوروں سے، لکم تمہارے لیے، فیہا ان میں، یعنی ان باغات میں، فواکہ کثیرۃ میوے ہیں بہت زیادہ، ومنہا تأکلون اور اس سے تم کھاتے ہو، وشجرۃ اور پیدا کیا وہ درخت، تخرج جو نکلتا ہے، من طور سیناء طور سینا سے، یہ جس جگہ پر طور پہاڑ ہے اس جگہ کو طور سینا کہا جاتا ہے، نکلتا ہے طور سینا سے، اس کو طور سینا بھی کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں والتین والزیتون وطور سینین، طور سینین بھی کہتے ہیں اور طور سینا بھی کہتے ہیں، دونوں نام اس کے قرآن پاک میں موجود ہیں، آپ جو مرضی لکھ لیں، یہاں پر طور سینا لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور اس نے پیدا کیا وہ درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، یہ درخت کیا کرتا ہے، کون سا درخت، زیتون کا درخت ہے، زیتون کا درخت، کون سا درخت وہ آگے آ رہا ہے، تنبوتو جو اگاتا ہے، بالدہنی تیل کو، وصبغ اور سالن کو، للآکلین کھانے والوں کے لیے، کھانے والوں کے لیے سالن اور تیل کی پیداوار دیتا ہے، تنبوتو اگاتا ہے، پیداوار دیتا ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے نباتات، انگوریاں، پیداوار، لکھا ہے نہیں آپ نے، دوبارہ دیکھیں۔ اور اس نے پیدا کیا وہ درخت بھی، ایک تو باغات کھجوروں اور انگوروں کے پیدا کیے، اسی طرح اللہ پاک پانی کے ذریعے وہ درخت پیدا کرتا ہے جو کہ خاص طور پر نکلتا ہے، پیدا ہوتا ہے طور سینا اس جگہ پر۔ وہ کیا کرتا ہے درخت، اس درخت میں کیسے پھل ہوتے ہیں، جو پھل چھوٹا چھوٹا لگتا ہے اور وہ تیل بناتا ہے، اس پھل کے اندر کیا ہوتا ہے، تیل۔ کون سا درخت ہے یہ، زیتون کا، کئی جگہوں پر اس کی بڑی شان ذکر ہوئی ہے، تو آگے بھی آ رہی ہے سورہ نور کے اندر بھی، وہاں پر مزید اس کی تفصیل آئے گی۔ یہ درخت، اس کا پھل یہ پیدا کرتا ہے تیل اور سالن، یعنی یہ جو زیتون کا تیل ہے بطور سالن کے بھی استعمال ہوتا ہے، سالن پکانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور خود کھانے کے بھی استعمال ہوتا ہے، تیل کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جو اگاتا ہے تیل کو اور سالن کو، للآکلین کھانے والوں کے لیے۔ وَإِنَّ اور بے شک،
لکم تمہارے لیے، فی الانعام چوپاؤں میں، لعبرہ البتہ نصیحت ہے یا عبرت ہے۔ کس طرح نصیحت ہے جانوروں کے اندر؟ نسقیکم ہم پلاتے ہیں تمہیں، پلاتے جیسا کھلانا پلانا ہوتا ہے، پلاتے ہیں تمہیں، مما اس سے جو، فی بطونہا ان کے پیٹوں میں ہے، ان کے پیٹوں میں جو چیز تیار ہوتی ہے اس کو ہم تمہیں پلاتے ہیں، یعنی اس کا دودھ۔ وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، منافع کثیرۃ فائدے ہیں بہت سارے، ومنہا اور ان سے، تأکلون تم کھاتے بھی ہو، دودھ بھی پیتے ہو، گوشت بھی کھا لیتے ہو، اور ان کو اور بھی تمہیں بہت سارے فائدے ملتے ہیں، مال برداری کے، کھیتی باڑی کے، مختلف چیزیں تمہارے لیے اور بھی فائدہ دیتی ہیں۔ وَعَلَيْهَا اور اوپر ان جانوروں کے، وَعَلَى الْفُلْكِ اور اوپر کشتیوں کے، تحملون تم اٹھائے جاتے ہو، اٹھائے جانے کا مطلب سواری کیے جاتے۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ارسلنا نوحا بھیجا ہم نے نوح علیہ السلام کو، الی قومہ طرف ان کی قوم کے، فقال پس اس نے کہا، یا قومی اے میری قوم، اعبدوا اللہ تم عبادت کرو اللہ کی، ما نہیں، لکم تمہارے لیے، من الہ کوئی معبود، غیرہ علاوہ اس کے یا سوا اس کے، اس کے سوا اس کے علاوہ کوئی معبود تمہارے لیے نہیں ہے۔ فا لا تین لفظ ہے، کیا پس نہیں، تتقون تم ڈرتے، کیا پس تم ڈرتے نہیں ہو کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں، پھر بھی تم دوسروں کو معبود بنا کر بیٹھے ہو، کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اب دیکھیے کتنا ڈر ہے، قوم نے دیکھے کیا رویہ اختیار کیا، انہوں نے بات ہی نہیں سمجھی، بات سمجھنا تو دور کی بات ہے، بات کرنے والے کے خلاف ہو گئے۔ کیا؟ فقال الملأ پس کہا ان سرداروں نے، سردار وڈیرے، کہا ان وڈیروں نے، سرداروں نے، الذین جنہوں نے، کافروا کفر کیا تھا، من قومہ اس کی قوم میں سے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جو کافر سردار تھے، انہوں نے کہا، کیا کہا؟ اس کی بات کو چھوڑو، یہ جو کہہ رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت کرو، کوئی اور کرو، پہلے یہ بتلاؤ تم کیا ہو؟ وہ حضرت نوح کے پیچھے پڑ گئے، کیا کہنے کہ ما ھذا نہیں ہے یہ،
الا بشر مثلکم، مگر بشر مثل تمہارے، مثل یا مانند، تمہاری طرح کا۔ مثل کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ کی طرح، کی مانند، یعنی سیم ٹو یو، یعنی تمہاری طرح کا یہ تو ایک انسان ہے۔ نوح کا مقصد کیا ہے؟ یہ نبوت کوئی مقصد نہیں، یہ صرف اپنی ناموری قد کاٹ بڑھانا چاہتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے میں نبی ہوں۔ کوئی یہ نبی نہیں ہے۔ یریدو، یہ ارادہ رکھتا ہے، ان یتفضل، یہ کہ برتری حاصل کر لے یا فضیلت حاصل کر لے۔ یتفضل کے اندر فضیلت کا ترجمہ، فضیلت لکھنا آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گا۔ یہ ارادہ کرتا ہے یہ کہ فضیلت حاصل کر لے، برتری حاصل کر لے، علیکم، تم پر۔ اللہ نے اس کو کیوں نبی بنایا ہے؟ اللہ کے فرشتے تھوڑے، اللہ فرشتوں کو نبی بنا کر ہمارے پاس بھیج دیتا، اس کو کیوں نبی بنایا؟ دیکھیں، وَلَوْ شَاءَ اللہ، اور اگر چاہتا اللہ، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، البتہ وہ نازل کرتا فرشتوں کو۔ ما سمعنا، نہیں سنا ہم نے، بہذا، ساتھ اس کے، یعنی اس چیز کے بارے میں نہیں سنا ہم نے، فی آبائنا، بیچ اپنے باپ دادا کے، الاولین، جو پہلے ہم نے، ہاں ہم نے اس کے بارے میں اپنے پہلے باپ دادا کے اندر نہیں سنا۔ ہمارے پہلے باپ دادا کے اندر بھی کوئی اس طرح کا رسول تو نہیں ہے جس طرح نوح آئے، کوئی فرشتہ ہے، کوئی نوری ہونا چاہیے۔ بشر کا یہاں پر کیا کام ہے؟ اپنے پہلے باپ دادا میں، ان ہوا، نہیں ہے یہ، ان مانے یہاں پر نہیں، کیونکہ آگے الا آ گیا ہے۔ ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا رجل، مگر ایک آدمی، بہی جنت، استغفر اللہ، ساتھ اس کے دیوانگی ہے، جنون ہے۔ جنت مانے مجنون، یعنی یہ مجنون ہے، استغفر اللہ۔ نبی کو کہہ رہے ہیں یہ دیوانہ ہے۔ کتنا برا لفظ ہے، ایماندار یہ لفظ بول نہیں سکتے، لیکن مجبوراً ان کے جملے کو ہم دہرا رہے ہیں تاکہ پتہ چلے وہ کیسے لوگ کیا ہے۔ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی، ساتھ اس کے جنون ہے۔ جنون کا ترجمہ سمجھا رہے ہیں؟ فَتَرَبَّصُوا بِهِ، پس تم انتظار کرو ساتھ اس کے، حتی حین، حتی من تک، ابھی نہ لکھے، حتی من تک، تک، حین من وقت، ایک وقت تک، ایک وقت تک تم اس کا انتظار کرو، یعنی تھوڑے سی مہلت دو، 2 4 5 10 سالوں کا، خود بخود یہ ختم ہو جائے گا بس۔ اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ انتظار کرو، بات نہیں ماننی اس کی۔ قال، کہا اس نے، ربی، اے میرے رب، انصرنی، تم مدد کر میری، بما، بسبب جو، بسبب جو، یعنی اس وجہ سے جو، کذبونی، انہوں نے تکذیب کی میری، کذبوا من، انہوں نے تکذیب کی، نی، میری، اللہ انہوں نے جو میری تکذیب کی ہے، اس وجہ سے اب تو ہی میری مدد کر، میں ان کا کیا کروں۔ اللہ نے کہا دیکھیں میری مدد آ گئی، کس طرح؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، پس وحی کی،
نہ ہم نے. یہ دیکھیں اکیلا اکیلا لفظ کا پتہ چل رہا ہے نا, نا کا مطلب ہم نے. پس وحی کی ہم نے, الیہ طرف اس کے, ہم نے اس کی طرف وحی کی. کس چیز کی؟ ان, یہ کہ اصنع الفلک, بنا تو کشتی. بنا تو کشتی, آگے لکھے نا, پہلے لفظ دیکھ لیں. فی اعیننا, با کا مطلب ہے ساتھ, آیون منے آنکھیں, نا منے ہماری, یعنی ہماری آنکھوں کے ساتھ. کیا مطلب؟ ہماری آنکھوں کے سامنے آپ کشتی بنائیں, ہماری آنکھوں کے سامنے. آگے ووحینا, اور ہماری وحی کے مطابق, جیسے جیسے ہم آپ کو کہتے جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ کشتی بنائیں. ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے, ہماری آنکھوں کے سامنے, اور ہماری وحی کے مطابق. فَإِذَا جَاءَ, پس جب آ جائے گا, امرنا, فیصلہ ہمارا, حکم ہمارا, اور فارا, ابل پڑے گا, پھوٹ پڑے گا, التنور, تنور. جب ہمارا فیصلہ آئے گا قوم کو تباہ کرنے کا, تو اوپر سے ہم پانی برسائیں گے حتیٰ کہ آپ کے گھر ادھر ادھر سے تنور بھی ابلنے لگ جائے گا. اس موقع پر آپ نے کیا کرنا ہے نبی؟ فَاسْلُکْ, پس تو نے داخل کر لینے ہیں, پس تو نے داخل کرنے ہیں, فیہا, اس کشتی میں, من کل زوجین اثنین, ہر قسم سے, یوں لکھیں, ہر قسم کے جوڑوں سے دو دو. من کل زوجین, کیا ترجمے؟ ہر قسم کے جوڑوں سے, اثنین, دو دو. لفظی ترجمہ بنتا ہے پس انہیں داخل کر لینے اس کشتی میں, من کل, ہر قسم سے, زوجین اثنین, جوڑا دو دو کا. یعنی جتنی بھی یہاں پر مخلوقات ہیں, ساری مخلوقات میں سے آپ نے جوڑا جوڑا اس میں داخل کر لینا. ایک تو یہ کرنا ہے. نمبر 2, وَأَهْلَكَ, اور اپنے گھر والوں کو داخل کرنا ہے. اللہ, سوائے من, اس کے جو سابقہ, پہلے سے ہو چکا, یہ پہلے سے ہو چکی, علیہ, جس پر, القول, بات, منہم, ان میں سے. یعنی اپنی پوری فیملی کو بھی اٹھا لینا ہے. ہاں, آپ کی فیملی میں سے جن کے بارے میں پہلے سے ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے آپ نے ان کو نہیں بٹھانا, ان کو نہیں بٹھانا. باقی اپنی پوری فیملی کو لے کر. فیملی میں سے کن کو نہیں بٹھانا؟ جن کے اوپر ہم نے پہلے سے فیصلہ, کیا فیصلہ کیا تھا کہ جو کافر ہیں آپ کی فیملی میں, آپ کا فلانا بیٹا ابھی تک مسلمان نہیں ہوا, آپ نے اس کو نہیں بٹھانا. بیوی مسلمان نہیں, آپ نے اس کو نہیں بٹھانا. اب لفظی ترجمہ دیکھیں, پس تو داخل کر لے اس میں ہر قسم میں سے دو دو کے جوڑے کو. نمبر 1,
اور اپنے گھر والوں فیملی کو، یعنی گھر والے کون سے تھے؟ ایک تو بندے کا اپنی جو فیملی ہے وہ بھی گھر والے ہو گئے، اور جو کلمہ پڑھنے والے تھے وہ بھی نبی کی فیملی ہوگی نا، کیونکہ وہ نبی کو ماننے والے، اور اپنی فیملی کو، گھر والوں کو۔ مگر وہ جو صحابہ کا پہلے سے ہو چکا، علیہ جس پر القول، ہمارا فیصلہ یا ہماری بات، منہم ان میں سے، الٹا ترجمہ کریں، ان میں سے بات ہماری جس پر پہلے سے ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے کہ نہیں یہ کافر، اس کو نہیں داخل کرنا، اس کو نہیں کرنا، باقی ساری فیملی کو داخل کرنا۔ ٹھیک ہے، آگے وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور نہ تو بات چیت کرنا مجھ سے، اور نہ تو بات چیت کرنا یا گفتگو کرنا مجھ سے، فی الذین ظلموا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے۔ انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ، پس جب آپ چڑھ جائیں، استویت چڑھ جائیں، انت آپ، ومن معک، اور جو آپ کے ساتھ ہیں، ومن اور جو معک ساتھ ہیں آپ کے، کس پر چڑھ جائیں؟ علی الفلک، کشتی پر، فقل، پس تو کہنا، الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اللہ دی جس نے نجانا، نجات دی ہمیں یا بچایا ہمیں، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے۔ وقر، اور تو کہنا، ربی، اے میرے رب، انزلنی، تو اتارنا مجھے، منزلم، مبارکن، اتارنا برکت والا، تو مجھے اتارنا برکت والا، وَأَنْتَ، اور تو خیر المنزلین، بہتر اتارنے والا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں۔ وَإِن كُنَّا، اور بے شک تھے ہم، لَمُبْتَلِينَ، البتہ امتحان لینے والے۔ چلو بس دوبارہ دیکھیں، پچھلی آیت میں پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ساتھ، پچھلے دن کی آخری آیت، اور نازل کیا ہم نے، اتارا ہم نے آسمان سے پانی، ساتھ ایک مقدار کے، ایک اندازے کے، پس ہم نے ٹھہرا دیا اس کو زمین میں، اور بے شک ہم اعلیٰ ذہابن، اوپر لے جانے کے بھی اس کو، یعنی اس پانی کو لے جانے پر بھی البتہ قدرت رکھنے والے۔ لیکن یہ جو پانی ہے کیا کرتے ہیں ہم، بس ہم نے پیدا کیا تمہارے لیے اس کے ساتھ باغات، باغات کس کے، کھجوروں کے اور انگوروں کے، تمہارے لیے ان باغوں کے اندر بہت سارے میوے پیدا ہوتے ہیں اور اسی سے تم کھاتے ہو۔ اور اسی طرح اس نے پیدا کیا ایسا درخت جو نکلتا ہے طور سینا سے، تنبت بالدہن، وہ اگاتا ہے تیل، وصبغ، اور سالن، للآکلین، کھانے والوں کے لیے،
اور بے شک تمہارے لیے جانوروں کے اندر بھی، چوپاؤں کے اندر بھی بڑی نصیحت، البتہ نصیحت ہے۔ کس طرح؟ ہم پلاتے ہیں تمہیں اس سے جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، اور تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر منافع بھی ہیں بہت سارے، اور انہی میں سے تم کھاتے ہو، اور ان جانوروں کے اوپر اور کشتیوں کے اوپر تحملون، تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوحا الی قومی، حضرت نوح کو طرف اس کی قوم کے، پس انہوں نے جا کر کہا تھا اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود غیر علاوہ اس کے، افلا تتقون، پس کیا پس نہیں تم ڈرتے، خوف کرتے؟ پس کہا تھا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، کیا کہا تھا؟ نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہارے جیسا، یہ تو ارادہ رکھتا ہے یہ کہ فضیلت برتری لے جائے تم پر، اور اگر اللہ چاہتا تو البتہ وہ اتارتا فرشتے، اللہ کے بعد بڑے فرشتے، اللہ نے فرشتے بھی اتار سکتا تھا۔ نہیں ہم نے سنا ایسے کسی نبی کے بارے میں اپنے پہلے باپ دادوں کے اندر، ان هو الا رجل به جنہ، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی ساتھ اس کے دیوانگی ہے، جنون ہے، مجنون پن ہے، بس تم انتظار کرو اس کے بارے میں حتیٰ ہی ایک وقت مقرر تک۔ قال کہا نوح علیہ السلام اے میرا رب انصرنی بما قدموا، تم مدد کر میری اس وجہ سے جو کذبو، انہوں نے جھٹلایا نی مجھے۔ ہم نے کہا اچھا مدد کرتے ہیں، پتہ ہم نے وحی کی نوح علیہ السلام کی طرف، ایک تو بنا کشتی بیاعیننا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آ جائے نا حکم ہمارا اور ابلنے لگ جائے تندور، پس داخل کر لینا اس کشتی کے اندر من کل زوجین اثنین، ہر قسم میں سے دو دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنی فیملی کو بھی داخل کر دینا، سوائے ان کے کہ سوائے من وہ صحابہ کا پہلے سے ہو چکا، علیہ جس پر القول ہمارا فیصلہ، منہم ان آپ کی فیملی کے لوگوں میں سے۔ اور دیکھ آگے جا کر آپ کو شاید ترس آنے لگ جائے، تو آپ نے کافر قوم پر ترس نہیں کھانا، نہ مجھ سے بات کرنا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا ہے، بے شک یہ ڈبوئے جانے والے، مغرق، ڈبوئے جانے والے یا غرق کیے جانے والے۔ پس جب تو چڑھے تو اور جو تیرے ساتھ ہیں کشتی کے اوپر، تو یہ دعا کرنی ہے، ایک تو وہ دعا ہے نا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ، وہ کشتی کی دعا ہے، ساتھ ایک اور اظہار شکر یہ بھی پڑھنا ہے، یعنی کشتی کی دعا وہ تو پڑھنی یہ بھی پڑھنا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں گندے لوگوں سے بچا لیا ہے، اب وہ پانی میں خود ہی ڈوبتے مریں گے، ہمیں تو نے بچا لیا، اللہ تیرا شکر ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے بچایا ہمیں اس قوم سے جو کہ ظالم ہے۔ اور یہ بھی کہنا ہے اے میرے رب اتارنا مجھے، اتارنا برکت والا، یعنی اللہ پانی اتنا اونچا ہے، کشتی اوپر جا رہی ہے، جائے گی، یا اللہ بعد میں جب اترے تو خیر والی جگہ پر اتار دینا، پتہ نہیں اب ہماری کشتی کہاں جا کر اترے گی، اور اللہ تو بہتر اتارنے والا ہے۔ چلیں کل ہم نے کچھ کہتے ہیں کہ ہاں جی بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں، اور بے شک تھی ہم البتہ مبتلین، امتحان لینے والے، آزمائش کرنے والے۔ تخلیق انسانی کا تذکرہ کل ہم نے سب پڑھ لیا تھا، اس کی تشریح رہ گئی تھی، تشریح بالکل اس میں واضح ہے، اور کئی جگہوں پر یہ تذکرہ آ چکا ہے کہ اللہ پاک نے کیسے پیدا کیا۔ اکثر جگہوں پر تو یہ ہے کہ بوند سے نطفے سے پیدا کیا، لیکن کچھ جگہوں پر یہ ہے کہ ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی کے بارے میں کبھی حمی مسنون ہے، کہیں صلصال من کالفخار ہے، کہیں یہ سلالت من طین ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اصل میں تو جو آدم پیدا ہوئے ہمارے جد ہم وہ مٹی سے پیدا ہوئے، اسی وجہ سے انسانوں کو بھی کہا جاتا ہے مٹی کی پیداوار، مٹی سے پیدا ہوئے، یا یہ ہے کہ ہر بندہ بھی مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ ویسے تو جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے مٹی سے نہیں پیدا ہو رہا، وہ تو اللہ کی قدرت ہوتی ہے، اور ماں باپ کی وجہ سے ایک سبب بنتے ہیں، اللہ کی قدرت سے یہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی انسان کو مٹی کا پتلا اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جس مادے سے پیدا ہوتا ہے، دیکھیں جو بھی انسان کھاتا پیتا ہے، بندے کے اندر جن جان جسم ہے، جان ہے، کس وجہ سے؟ کہ
جو بندہ کھاتا پیتا ہے. اور جو بندہ کھاتا پیتا ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ پانی میں دیکھیں مٹی سے نکلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے. اور جو چیزیں ہم کھاتے پیتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے اندر صحت، طاقت، زندگی ہے، وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہیں؟ مٹی سے. گویا کہ مٹی کے خلاصے سے، مٹی کے جوہر سے، ٹھیک ہے، مٹی کے خلاصے اور جوہر سے بندے کی پیدائش ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر کہا گیا ہے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے. ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ پاک نے جب آدم کو بنایا تو اس کے اندر پوری دنیا کے مختلف علاقے کی مٹیاں لگائی ہیں، ہر طرف کی مٹی، کہیں نرم مٹی، کہیں گرم مٹی، کہیں لال مٹی، کہیں کالی سی مٹی ہوتی ہے، کہیں گندمی رنگ کی مٹی ہوتی ہے، کہیں دیکھیں شریلی مٹی ہے، کہیں کیسی مٹی، کہیں بھربری مٹی ہے، کہیں ریتلی مٹی ہے، کہیں کیسی مٹی، کہیں کیسی مٹی. اس لیے دیکھیں ہر قسم کی مٹی کے اثرات انسانوں کے اندر، کوئی کیسے رنگ کا، کوئی کیسے رنگ کا، کوئی کیسی طبیعت کا، کیسے مزاج کا، مختلف مزاج انسانوں کے اندر ہے نا جی. اس کے بعد کس طرح اللہ پاک نے مرحلہ وار بندے کو مختلف اسٹیجوں پر پیدا کیا یہ آپ نے دیکھ لیا. وہ ایک بوند ہوتی ہے، وہ دیکھیں جمع ہوا خون بن جاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت کی بوٹی کی طرح بن جاتی ہے. یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم اس بوٹی کو ہڈیاں بنا دیتے ہیں، پھر ہڈیوں کے اوپر ہم گوشت چڑھا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ تو صرف ابھی ایک گوشت اور لوتھڑے والا حساب ہے نا، پھر اللہ اس کے بعد نئے نقشی، رنگ، روپ، سبحان اللہ کیا کچھ اس کے اندر پیدا کر کے اللہ اس کو زندگی عطا کرتا ہے. باہر وہ زندگی دنیا کی ہوا لیتا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ سارے کام کرنے والی پاک وہ ذات جو کہ اتنا خوبصورت بنانے والی ہے. لیکن اس کے بعد لوگوں یہ بھی یاد رکھو اتنی پیاری زندگی کے بعد کیا تم ہمیشہ زندہ رہنے والے ہو؟ نہیں، آخر ایک وقت آئے گا جب تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، فوت ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن پھر تمہیں کیا ہوگا؟ اٹھایا جائے گا. قیامت کے دن تمہیں، اب دیکھیں یہ صحیح احادیث میں آ چکا ہے، بندہ جب مرتا ہے قبر میں لے جایا جاتا ہے، قبر میں اس کو اٹھا دیا جاتا ہے، اس کا حساب کتاب ہوتا ہے. یہاں پر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، کیا مطلب؟ قبروں سے، قبروں کو پھاڑ کر پھر تمہیں اللہ کی طرف جو اٹھایا جائے گا وہ ایک دوسرا باعث ہے. قبر کے اندر بندے کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. یہ صحیح احادیث میں، بخاری شریف میں حدیث ہے عذاب القبر حق، کہ قبر کی جو آزمائش اور عذاب ہے یہ کیا ہے؟ برحق ہے. بلکہ بخاری شریف میں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں ہر بندے کو اتنا آزمایا جائے گا، قریب اس آزمائش جو کہ سب سے بڑی دنیا کی آزمائش ہے وہ دجال کی آزمائش ہے. دجال کا فتنہ آپ نے فرمایا اتنا ہر بندے کو قبر کے اندر آزمایا جائے گا. اتنا خوف، ہراس، فرشتے، پھر پوچھا جائے گا بتلاؤ کیا کیا تم نے، زندگی کیسے گزاری. جو آدمی ایماندار ہوگا وہ اس کا صحیح سے جواب دے گا، اور جو آدمی بے نصیب ہوگا، جس نے نہیں مانا ہوگا، وہ اس جواب کے اندر، سوالوں کے اندر ناکام ہو جائے گا. اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، اور رسول کی لائی ہوئی شریعت دین کے بارے میں وہاں پر سوال ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ پاک نے مختلف انعامات کا تذکرہ کیا. دیکھیں آسمان بنائے یہ اللہ کی پیدائش، پانی اتارا یہ اللہ کی، پانی کو زمین کے اندر اللہ نے ایک مناسب مقدار میں رکھا ہوا ہے. پانی کے ذخیرے دیکھیں کہاں کہاں ہیں، زمین کے اندر پانی ہے. اللہ پاک پھر دیکھیں سبحان اللہ، آپ حیران ہوں گے دیکھیں یار اللہ کا کیا سسٹم ہے. آپ اپنے ملک کو دیکھیے پاکستان کو، یہ علاقہ بالائی ہے اور سمندر سطح نشیبی ہے، نشیب کی طرح وہ فراز ہے، نشیب و فراز، وہ اوپر والا علاقہ ہے، یہ نیچے والا علاقہ. اور سبحان اللہ اللہ پاک نے کیا کر رکھا ہے، وہاں پر پانی کا ذخیرہ برف کی صورت میں جما دیتا ہے. پورے سال وہ دیکھیں ایسے جتنا ہمارے یہ بلڈنگ ہے اتنے بڑے بڑے تودے وہاں پر جمے پڑے. اور پھر جیسے سردیاں ختم ہوتی ہیں، دھوپ نکلنا شروع ہوتی ہے، ہر طرف سے وہ دیکھیں چاروں طرف اتنی زیادہ ویلیز، اتنی زیادہ وہ وادی ہیں، ہر طرف پانی پڑا ہوا ہے. ہر جگہ سے تھوڑا تھوڑا پانی اوپر سے نکلتا ہے، کرتے کرتے نالی بنتی ہے، وہ ندی بنتی، پھر آ کر آبشاریں بنتے بنتے آ کر نیچے ندیوں میں، پھر وہ کرتے پہاڑ. سبحان اللہ یہ پانی وہاں سے چلتا وہ سمندر تک ہم سب کی ضرورتیں پوری کر رہے ہیں. جب سردیوں میں ہمیں ضرورت نہیں ہوتی وہ برف کی صورت میں آ جاتا ہے، اور پورا سال ہمیں جو گرمیوں کے اندر پانی کی ضرورت ہوتی ہے دیکھیں اللہ پاک کیسے پانی کو چلاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے پانی ایک مقدار کے ساتھ اتارا اور ہم نے اس کو زمین میں ٹکایا ہوا ہے، جگہ دی ہوئی ہے. وہ جگہ اللہ نے کہاں کہاں دی ہے؟ زمین کے نیچے، پہاڑوں کے اوپر، بادلوں میں، یہ جہاں جہاں اللہ کی ضرورت ہے.
اور دیکھیں سمندر کے اندر کتنا بڑا ذخیرہ پانی کا رکھا ہے، وہاں سے بھاپ کی صورت میں اٹھتا ہے، وہ بادل بنتے ہیں، اور جہاں اللہ کو برسانی ہوتے وہاں پر ان بادلوں کو آرڈر دیتا ہے نسوق الماء، اللہ فرماتے ہیں ہم بادلوں کو خود ہانگ کر لے جاتے ہیں، آرڈر دیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں اور جا کر پانی برسا دیتے ہیں، اور وہاں پر بندوں کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، انسان بھی کھاتے ہیں، جانور بھی، اور فصلیں بھی تیار ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہیں تو پانی کے ذخیروں کو ختم کر دیں، لے جائیں، تم کیا کر لو؟ اس کے علاوہ اللہ پاک نے ان کے ذریعے جو پھل پھول پیدا ہوتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، میوہ جات پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر جو روغنیات آئل والی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں سورج مکھی دیکھ لیں، پھول ہے لگے اس کے اندر، اسی طرح آپ مکئی دیکھ لیں، مکئی کے دانوں سے آئل پیدا ہوتا ہے، اسی طرح سرسوں دیکھ لیں، اس کے دانوں سے یہ ہمارا آئل پیدا ہوتا ہے، سویابین پھلیاں دیکھ لیں، اس سے ہمارا ڈالڈا گھی، اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ زیتون دیکھ لیں، اس سے اللہ پاک نے کیا، یعنی کتنی ساری چیزیں جو بندوں کو ضرورت تھی، آئل کی ضرورت تھی آئل دے دیا، خشک میووں کی ضرورت تھی وہ دے دیا، سبزیوں کی ضرورت تھی وہ، تازہ پھلوں کی وہ اللہ پاک فرماتے ہیں۔ پھر جانوروں کو دیکھیں، اس کے اندر تمہارے لیے بڑی عبرت، یہ آیت آگے بھی پیچھے آپ نے پڑھی ہے، وہاں پر زیادہ تفصیل تھی کہ جانوروں کے اندر تمہارے لیے نصیحت ہے، من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہوتا ہے ودم، اور دوسری طرف خون ہوتا ہے، من بین فرث و دم لبنا خالصا، درمیان سے اللہ پاک کیا پلاتا ہے تمہیں؟ خالص دودھ پلاتا ہے، سائغا للشاربین، اور پینے والوں کے لیے وہ خوش ذائقہ ہوتا ہے، فرت بخش ہوتا ہے۔ پھر صرف جانوروں کا دودھ ہی نہیں بلکہ ان کا گوشت بھی تم کھاتے ہو، اور ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی فائدے ہیں، ان کے چمڑے استعمال کرتے ہو، ان کے بال استعمال کرتے ہو، ان کی کھال استعمال کرتے ہو، پھر ان سے بال برداری کا کام لیتے ہو، جانوروں کے ذریعے تم کھیتی باڑی کرتے ہو، کتنے سارے کام تمہارے اللہ نے رکھے۔ پھر صرف جانور نہیں بلکہ کشتیاں بھی تمہارے لیے بنائی ہیں تاکہ تم ان کے اوپر سواری کرو، یہ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ۔ یہ شروع میں پہلے رکوع کے اندر یہ چیزیں، آگے آخر تک نبیوں کے تذکرے اور نصیحت کی باتیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو شروع میں تذکرہ کیا، اور ان کا تذکرہ پہلے بھی کئی مرتبہ گزر چکا ہے، اور آخر میں 29ویں پارے میں ان کا تذکرہ پوری سورہ نوح کے اندر آ رہا ہے، کئی جگہوں پر ان کا تذکرہ گزرا ہے۔ قوم کے بعد جا کر دعوت دی، اور قوم نے کیا کہا؟ وہی بات جو ہر قوم کہتے ہو، تم انسان ہو، اللہ کو فرشتہ نہیں ملا، بس تم برتری چاہتے ہو، اپنا نام بنانا چاہتے ہو، ہم نے آج تک آپ جیسے کے بارے میں سنا ہی نہیں ہے، تم تو ہمیں استغفر اللہ، تم ہمیں مجنون لگتے ہو، یعنی تم نارمل انسان نہیں ہو، ایسی باتیں کرتے ہو۔ بلکہ وہاں پر تو اور زیادہ آپ نے ایک جگہ پر پڑھا ہے، اے نوح ہم تجھے رجم کر دیں گے، ہم تجھے 19ویں پارے میں آگے بھی آ رہا، ہم تجھے رجم کر دیں گے پتھر مار مار کر، لنرجمنک، ہم تجھے رجم کر دیں گے پتھر مار مار کر، چلے جاؤ یہاں سے۔ کبھی کہتے ہیں کہ آپ کو ماننے والے حقیر لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کوئی اچھا بندہ تو آپ کو ماننے والا ہے، اس طرح کی باتیں کی۔ اللہ پاک نے اس قوم کو کس طرح تباہ کیا وہ یہاں پر تذکرہ ہے، کشتی بنوا کر ایمانداروں کو اس میں سوار کرا کر ان کو پار لگا دیا، بچا دیا، اور باقی ساری قوم کو تباہ کر دیا۔ ان کی تباہی کا تفصیلی تذکرہ سورہ ہود کے اندر، جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وہاں پر موجود ہے۔ حضرت نوح نے جو اس موقع پر بات بھی کر لی تھی، حالانکہ اللہ نے کہا تھا آپ نے آئندہ سے ترس نہیں کھانا، بات نہیں کرنی، لیکن انہوں نے بات کی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں، اور اللہ پاک نے کہا تھا نہیں، وہ باغی ہے، وہ کافر ہے، لہذا آپ اپنے بیٹے کی مجھ سے بات نہ کریں۔ یہ تفصیلی تذکرہ یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے۔ کل اسی طرح باقی نبیوں کے تذکرے بھی آ رہے ہیں جن کا تذکرہ کرتے، اور اللہ نے کہا ہے اب ہم نے ان کو باتیں بس چھوڑ دی، باتیں رہ گئی ہیں، تباہ و برباد کر کے ان کو ختم کر دی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ایسے بد کردار قوموں کے بد انجام سے محفوظ فرمائے۔